ہسٹری میں پہلی بار کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔ پارکر سولر پروب کا یہ کارنامہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ گرماش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا سخت ترین پتھر۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب اتنی گرماش میں میلٹ کیوں نہیں ہوا؟ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈگری ٹمپریچر میں بھی یہ بالکل پرفیکٹلی کیسے کام کر رہا ہے۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 19 کی شروعات میں سائنسدانوں نے سورج پر ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب فینومینا نوٹس کیا۔ وہ سورج سے نکلنے والی لائٹ کی ویو لینتھ اور اس کے کلر میں سورج کی گرمائش کا اندازہ لگا رہے تھے۔ یہ کام زمین سے بیٹھ کر ہی اسپیکٹروگراف کی مدد سے کیا جا رہا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لائٹ کے کلر اور اس کی ویو لینتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ٹمپریچر سے ہوتا ہے۔ جو نتیجہ سائنسدانوں کے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی مسٹری کھڑی کر دی جس کو آج تک سمجھا ہی نہیں جا سکا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی سطح یعنی اس کے سرفس کا ٹمپریچر تو 5500 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ اس کی سب سے آؤٹر ایٹماسفیرک لیئر کرونا کا ٹمپریچر حیرت انگیز کے طور پر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہے، یعنی سورج کی سطح سے کم از کم 100 ٹائم زیادہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ سے دور جانے پر زیادہ گرمائش محسوس ہو۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا فینومینا ہے جس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ پچھلے 100 سالوں سے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ نارملی یہ لیئر سورج کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا صرف سولر ایکلپس کے دوران پوسیبل ہے یا پھر کورونوگراف سن شیڈ کی مدد سے۔ 1958 میں ناسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کئی اسپیس مشن کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد ایک سیٹلائٹ اور اسپیس کرافٹ نے پہلی بار اسپیس میں قدم رکھا، لیکن سورج کے اس انوکھے فینومینا کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ ایسا پروب بنایا جائے جو سورج کی کرونا لیئر میں جا کر جائزہ لے اور دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا چل رہا ہے۔ وہ پروب 5 لاکھ ڈگری سیلسیس کی گرمائش میں بھی سورج سے نکلنے والی لیئر پر اسٹڈی کر سکے، پر ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی گرمائش ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سیٹرن کا میلٹنگ ٹمپریچر 1500 ڈگری جبکہ دنیا کا سب سے سخت ترین میٹل ٹنگسٹن ہے اور اس کا میلٹنگ ٹمپریچر 3422 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی سورج کی سطح ہی ان دونوں میٹل کو پلک جھپکتے ہی میلٹ کر دے گی۔ تو سوچیں، کرونا لیئر جہاں لاکھوں ڈگری ٹمپریچر، وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ پارکر سولر پروب کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ ایک اور مسئلہ تھی، پر اس کو سورج تک پہنچانا اس سے بھی بڑا ایشو تھا۔ جی ہاں، سورج جس نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کو آپس میں بونڈ کر رکھا ہے، اس کے قریب جانا بہت ہی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، اگر کسی سیٹلائٹ کو ارتھ کے آربٹ سے نکال کر واپس ارتھ پہ لانا ہو تو اس کی سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ارتھ کی گریوٹی اس پر حاوی ہو سکے اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح اگر اس کو ارتھ پر نہیں بلکہ کسی اور پلینٹ پر بھیجنا ہو تو اس کی سپیڈ بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ارتھ کے آربٹ سے باہر ہو سکے۔ سپوز کریں اگر مارس پر کسی اسپیس کرافٹ کو بھیجنا ہو تو اس کو راکٹ کی مدد سے ارتھ کے آربٹ میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد صحیح ٹائم، صحیح اینگل اور صحیح سپیڈ سے اس کو ارتھ کے آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ارتھ کے آربٹ سے اسپیس کرافٹ کو نکالنا بہت انرجی کنزیومنگ کام ہوتا ہے۔ راکٹ کی مدد سے وہ ارتھ کے آربٹ تک تو آ گیا، لیکن اب یہاں پر راکٹ نہیں ہوتے، لہٰذا اس اسپیس کرافٹ میں ہی لگے چھوٹے راکٹ کو استعمال کر کے اور اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ زیادہ کر کے اس کو آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ مارس کیونکہ سورج اور ارتھ کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اس لیے جس اینگل میں اسپیس کرافٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ اینگل اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سورج اور ارتھ کے درمیان کا ڈسٹینس 150 ملین کلومیٹر ہے، اور ارتھ کے آربٹ سے نکال کر اس کو سورج کے آربٹ میں ڈالنے کے لیے اینگل بھی بہت بڑا چاہیے، اور ظاہر ہے انرجی بھی۔ اتنی زیادہ انرجی والا پاور راکٹ آج تک نہیں بنایا گیا، لہٰذا ناسا کے ایکسپرٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ پارکر پروب کو سورج پر بھیجنے سے پہلے اس کو وینس پر بھیجا جائے گا۔ وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا پلینٹ ہے جس کی گریوٹی کو استعمال کر کے پارکر پروب کی سپیڈ زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وینس ایک چھوٹا پلینٹ ہے اور اس وجہ سے اس کی گریوٹی بھی کم ہے، جتنی سپیڈ پارکر پروب کو سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائرڈ تھی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ وینس کے گرد 24 مرتبہ چکر لگائے
تب جا کر وہ سورج کے کلوزسٹ پوائنٹ تک پہنچ سکے گا۔ 12 اگست 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کنیورل ایئر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ اس مشن کے لیے ناسا نے 8 سالوں کا ٹائم پلان کیا ہے سورج کے سب سے کلوزسٹ پوائنٹ تک جانے کے لیے۔ وینس کا سہارا 24 مرتبہ لیا جائے گا۔ ہر ایک چکر میں 37 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج پر ریسرچ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، یعنی ٹوٹل 8 سالوں میں یہ پروب سورج پر 900 گھنٹے کی ریسرچ کر پائے گا۔ 28 اپریل 2021 یہ وہ دن تھا جب ناسا نے کنفرم کیا کہ پارکر پروب اپنے 8واں چکر میں سورج کی کرونا لیئر میں داخل ہو چکا ہے۔ کرونا کا سورج کی سطح سے بھی 100 ٹائم زیادہ گرم ہونا واقعی ایک حقیقت تھا، جس کو پارکر پروب نے بھی کنفرم کیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی طاقت موجود ہے جو کرونا لیئر کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر رہی ہے؟ اور اس پر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے مین سوال کی طرف کہ آخر اتنی زیادہ گرمائش میں پارکر سولر پروب میلٹ کیوں نہیں ہوا؟ پروب کی جو سائڈ سورج کو فیس کیے ہوئے ہے وہاں ایک شیٹ لگائی گئی ہے جس کو کاربن فوم سے بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام فوم نہیں ہے بلکہ اس کو الٹرامیٹ کمپنی نے خاص طور پر سورج کی گرمائش کو ایبزورب کرنے کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فوم اندر سے 97% خالی ہے جو ہیٹ شیل کو زیادہ افیکٹو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کاربن کمپوزٹ کی لیئر بھی چڑھائی گئی ہے جس کو گریفائٹ اور ریزن سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ مکسچر ہیٹ شیل کی دونوں سائڈوں پر لگا کر اس کو سپر ہیٹ کیا گیا۔ اس سے یہ کاربن کی پیورسٹ فارم میں بدل گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ہیٹ شیل کی وہ سائڈ جو سورج کی طرف ہے اس پر وائٹ سیرامک پینٹ بھی کیا گیا تاکہ سورج کی زیادہ تر روشنی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ریفلیکٹ ہو جائے۔ ہیٹ شیل کے علاوہ پارکر سولر پروب کا بقایا حصہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اس شیل کی پرچھائی میں ہی رہے گا۔ پر ان سب چیزوں کے بعد بھی پارکر پروب زیادہ سے زیادہ 2500 ڈگری سیلسیس کی ہیٹ برداشت کر سکتا ہے، جبکہ کرونا کا ٹمپریچر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ۔ اب یہ اتنی گرمائش کیسے برداشت کر رہا ہے یہ سمجھنا بھی کافی آسان ہے۔ لا آف تھرمو ڈائنامک کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی کوئی میڈیم چاہیے۔ جیسا کہ گرمیوں میں ارتھ پر ہوا میں موجود پارٹیکلز اور ویپرز اپنے اندر گرمائش لیے چلتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت بھی گرمی لگتی ہے۔ اگر پارٹیکل کم ہوں گے تو ہیٹ بھی اتنی زیادہ آسانی سے ٹریول نہیں کر پائے گی۔ جیسا کہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فوراً جلن ہوتی ہے، جبکہ 300 ڈگری اوون میں ہاتھ ڈال کر فوراً نکالنے سے شاید ہمیں معلوم بھی نہ پڑے۔ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ پانی کے اندر مولیکول ہم سے ٹچ ہوتے ہیں، اور جبکہ اوون میں کوئی چیز بھی ہم سے ٹچ نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پارکر سولر پروب کی ہیٹ شیل پر 1200 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ اس کا پچھلا حصہ جہاں سورج کی روشنی نہیں لگتی وہاں ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی پارٹیکل نہیں ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے۔ یہی ریزن ہے کہ پروب سورج کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی میلٹ نہیں ہو رہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔